اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم تم کو بری بھلی دونوں حالتوں سے آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ واپس لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، کیونکہ جو ہم وہیں سے آئے ہیں۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والی ہیں۔ اسی کے تعلق سے جو ہے اسی موت کے مزے کے اوپر جو ہے پچھلی نشست میں انیس العربا میں جو ہے ہم نے ایک حدیث پہ جو ہے اپنی نشست کا اختتام کیا تھا۔ موت کا مزہ ایک کافر کے واسطے بڑا سخت، بڑا کڑوا، ایک غیر مومن کے واسطے جو عاشق بھی نہیں ہے اس کے واسطے بھی جو ہے سختی رہے گی، اور ایک مومن کے واسطے وہی موت جو ہے میٹھی ہو جائے گی۔ جہاں پہ ایک موت ایک عام آدمی کے واسطے، جس کے واسطے جو ہے یہ دنیا ابھی وہ پردیسی کی طرح زندگی نہیں گزارا، جس نے جو ہے بے وطنی کی جو ہے زندگی نہیں گزاری، اللہ کے عشق میں اپنی زندگی نہیں گزاری، اسی کے اوپر یہ حدیث مبارک تھی کہ مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت رو رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب دیا، کیوں نہ روں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ موت ہانڈی میں پکانے سے زیادہ سخت ہے اور آرے سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے سے زیادہ دردناک ہے، اور مرنے کے بعد 70 خوف ہوں گے اور ہر خوف موت سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگا۔ ایسی حدیث کے اوپر جو ہے ہم نے پچھلی نشست میں جو ہے اپنی بات ختم کی تھی۔ تو جو غیر مومن ہے، دیکھیے یہ حدیث، یہ بھی رسول وسلم کا ہی فرمان ہے، اور وہ بھی رسول وسلم کا فرمان ہے جہاں پہ آقا فرما رہے ہیں کہ جو ہے موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتی ہے۔ تو ایک عاشق کے واسطے یہ پل ہوگی، وہ جو ہے فوراً اسے جو ہے پار کرنا چاہے گا، وہ بھاگ کے جو ہے اس کو کراس کرنا چاہے گا۔ اور وہی جو عاشق نہیں ہے، جس نے جو ہے یہ زندگی جو ہے وہ بے وطنی کی طرح جو ہے نہیں گزاری، جس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں وہاں سے آیا ہوں اور مجھے جو ہے لوٹ کر جانا ہے، تو اس کی جو ہے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے کی نشست میں سنا ہے کہ جو ہے جو کافروں کی ارواح ہوتی ہے، وہ جو ہے جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہ جو ہے اندر بھاگ جاتے ہیں، اور فرشتے جو ہے سختی سے جو ہے کھینچ کے نکالتے ہیں۔ تو جیسا جیسا آدمی، جیسا جیسا مومن ہوگا، عاشق ہوگا، اس کی جو ہے روح بڑی آسانی سے جو ہے وہ تیار ہوتی ہے، بڑی آسانی سے جو ہے کھینچ لی جاتی ہے۔ تو جہاں پہ جو ہے ایک غیر عاشق کے واسطے، غیر مومن کے واسطے موت جو ہے ہانڈی میں پکانے سے زیادہ سخت ہے اور آرے سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے سے زیادہ دردناک ہے، اور مرنے کے بعد پھر اس کے واسطے 70 خوف ہوں، کیونکہ جو ہے وہ جینا چاہ رہا تھا، مرنا نہیں چاہ رہا تھا، اب اس کے واسطے جو ہے خوف ہی خوف ہے اس کے بعد، اور جو مرنا چاہ رہا تھا، جینا نہیں چاہ رہا تھا، اس کے واسطے جو ہے ایشی ہے اس کے بعد جو ہے اس کے واسطے جو ہے وہ ایک شعر بھی ہے، اس کا ایگزیکٹلی جو ہے الفاظ بھول رہا ہوں، جہاں پہ جو ہے ایک عاشق مولا ہے جو کہہ رہا ہے کہ جو ہے حجلے موت، حجلے خبر جو ہے، حجلے گور، یعنی جو خبر کا جو حجرہ ہے، جو گور ہے، وہ جو ہے میرے واسطے جو ہے ایک بہترین جو ہے بیڈ روم بنے گا، جہاں پہ جو ہے میرے مولا جو ہے مجھے جو ہے اپنے دیدار سے جو ہے مشرف کرے گا۔ وہ گور میں جو ہے بڑے آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے سوئے گا۔ وہیں پہ دوسرے کے واسطے جو ہے یہ موت اتنی سخت بن رہی ہے، ہانڈی میں پکانے سے زیادہ سخت ہے، آرے سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے سے زیادہ دردناک ہے، اس کے بعد پھر اور خطرناک 70 خوف ہے، اور ہر خوف جو ہے موت سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ اس کے آگے جو ہے، کیونکہ جو کتاب جو ہے کافی جو ہے اس کے جو ہے سبق پڑھنا ہے، اس کے صفحات پڑھنا ہے، آپ کے سامنے جو ہے اپنی منطق، اپنی بات کم کرتے ہوئے جو ہے ایک ساتھ پڑھتے جاتا ہوں۔ انشاءاللہ آج بھی جو ہے کچھ 10 صفحات جو ہے پڑھیں گے اللہ چاہا تو۔ آگے آپ نے سنا تھا، یہ پیراگراف بھی آپ نے سنا تھا، اس کے آگے جو ہے مصنف حضرت لکھ رہے ہیں کہ میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ موت کی سختیوں میں سے ایک ذرہ پہاڑوں پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہ واقعے میں یہ موت کا مزہ جو ہے ہم سب کو چکنا ہے، یا وہ میٹھا ہوگا یا کڑوا، یا وہ میٹھا ہوگا یا کڑوا۔ واقعے میں جو ہے ہم یہاں سے جو ہے
ادھر سے گزرنے والے ہیں، اس کو جو ہے کراس کرنے والے ہیں۔ مومن کے واسطے وہ میٹھا ہوگا، جو عاشق ہے، جو تڑپ رہا ہے اپنے مولا کے واسطے، اس کے واسطے جو ہے وہ پل بنے گا اور جو ہے وہ بھاگے گا اپنے رب کے پاس، جو ہے وہ بھاگے گا۔ اور دوسرے کے واسطے جو ہے وہ سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ ایسا لکھ رہے ہیں کہ میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ موت کی سختیوں میں سے ایک ذرہ پہاڑوں پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پہاڑ طاقت نہیں رکھتے کہ آدمی بیچارے کی تخلیق، پہاڑ طاقت نہیں رکھتے، آدمی بیچارے کی تخلیق ہی تو سختی و تکلیف اور رنج و غم برداشت کرنے کے لیے ہوئی ہے، تناسانی و عیش و آرام کے لیے نہیں۔ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی ہم نے انسان کو رنج و غم برداشت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ تن آسانی اور راحت کے لیے۔ بیچارے آدمی کو خون کا گھونٹ پینے اور جگر پارا پرنا کرنے کے سوائے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اشعار کا ترجمہ ہے، آدمی بے غمی کے لیے نہیں ہے، یعنی جو ہے وہ خوشی کے لیے نہیں ہے، آدمی کے سوا کسی کا پاؤں زمین میں نہیں ہے۔ اے دل باغ میں مت جا، کسی گوشے میں بیٹھ جا، ہر چیز چھوڑ دے اور زلف یار تھام لے۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ بیچارہ آدمی جب موت کی سخت تکلیفوں اور مصیبتوں کا مزہ چکھ لیتا ہے، دنیا کی قید سے ہزار وحشت و حسرت اور ندامت و کراہت کے ساتھ نجات پاتا ہے، تو خبر کے تنگ و تاریک پنجرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے، سختی کے ساتھ جو ہے یہاں سے نکلے گا، اس کے بعد جو ہے پھر خبر کا معاملہ ہے۔ تو خبر کے تنگ اور تاریک پنجرے میں داخل ہو جاتا ہے، جو کیڑوں مکوڑوں بچھوؤں اور سانپوں کا گھر ہے۔ اس جگہ نہ آفتاب و مہتاب کی کرنیں ہیں، نہ سورج اور چاند کی کرنیں داخل ہوتی ہیں، اور نہ ہی کوئی چراغ روشن ہوتا ہے۔ روشنی کا کسی طرح کوئی گزر نہیں ہوتا۔ منکر و نکیر کے سوالات اور خبر کے جھٹکوں کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر یا تو جنت کی کھڑکیوں میں سے کوئی کھڑکی کھلتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہوتا ہے۔ خصوصاً یہ حدیث مبارک ہے، خبر جو ہے جنت کی کھڑکیوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جو ہے جہنم کے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو وہیں پہ اس سختی سے گزرنے کے بعد جو ہے یا تو کھڑکی کھلے گی جنت کی، یا جو ہے دوزخ کا جو ہے گڑھا جو ہے خبر جو ہے بن جائے گی۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ حضرت مخاتل بن سلیمان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ توریت میں لکھا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے مگر خبر ندا کرتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تاریکی یعنی اندھیرے کا گھر ہوں، میں حسرت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں وہ گھر ہوں جو میرے اندر داخل ہو جاتا ہے قیامت تک باہر نہیں نکلتا، میں وہ گھر ہوں جس میں چاند و سورج بھی طلوع نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر مرنے والے کو اس کی خبر ندا دیتی ہے، یعنی ہماری خبر جو ہے روز جو ہے ندا دیتی ہے، آواز دیتی ہے کہ میں تاریکی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو زندگی میں مطیع و فرمانبردار ہوگا، یعنی اللہ کا فرمانبردار عاشق بن کے جیے گا، تو میں تجھ پر رحم کروں گی، اگر تو نافرمان و گنہگار ہوگا تو میں تجھ کو سزا دوں گی۔ میں وہ گھر ہوں جو میرے اندر فرمانبردار داخل ہوتا ہے وہ شاداں و فرحاں نکلتا ہے، خوش نکلتا ہے، اور جو میرے اندر نافرمان ہو کر داخل ہوتا ہے وہ دوزخی بن کر نکلتا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا، سارے پیغمبر، دیکھیے جب قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں ہے، حشر کی، جب سور پھونکا جائے گا سارے پیغمبر نفسی نفسی پکاریں گے، یعنی میری جان، اپنی جان کی فکر میں نفسی نفسی پکاریں گے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے۔ آقا یہ رسول وسلم جو ہے میری امت کے واسطے جو ہے اپنی امت کی فکر میں رہیں، سب ہر کوئی جو ہے اپنی جان بچانے کی فکر میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و برکت ہے کہ آپ کو جو ہے اپنی امت کی فکر ہے، امتی یعنی میری امت کہیں گے۔ جب معصوم، لیکن ہر پیغمبر بھی جو ہے اس وقت جو ہے حشر کی ہولناکیوں سے جو ہے پریشان ہے۔ لکھ رہے ہیں کہ جب معصوم پیغمبر حضرات ہیبت و دہشت کھائیں گے تو ہم گنہگاروں، مجبوروں، مفلسوں، بے آسراؤں اور بے قدروں کی حالت و کیفیت کیا ہوگی؟ پیغمبروں کا وہاں پہ عالم ہوگا تو نہ جانے ہماری حالت کیا ہوگی۔ اشعار کا ترجمہ ہے کہ اس گھڑی جب کہ قول و فعل کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی وہ گھڑی تو کیا کیا اور کیا کہا پوچھا جائے گا، راز جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ اس گھڑی جب کہ قول اور فعل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اولو العزم پیغمبروں کے بدن بھی خوف سے کانپ اٹھیں گے۔ جس جگہ انبیاء خوف کھائیں گے وہاں گنہگار سے کہا جائے گا کہ تو اپنے گناہ کا کیا عذر رکھتا ہے پیش کر، کیا وجہ رکھتے ہو تم پیش کرو۔ حشر کی ہیبت و شدت اور سخت گرمی کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ گرمی محشر سے کچھ لوگ ٹخنے تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ گھٹنے تک، کچھ ناک تک،
کچھ کمر تک، کچھ سینے تک اور کچھ ہونٹ تک ڈوبے ہوں گے، مگر مومن کا ہونٹ سے زیادہ پسینہ نہ ہوگا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی برکت سے محفوظ رہے گا۔ اور دیگر مصیبتیں مثلاً حساب، پل صراط، سوال، وزن اعمال، نامہ اعمال کی سماعت اور فریق فی الجنہ فریق فی النار، یعنی ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں کی ندا کی ہیبت اور اس قسم کی سختیاں اور مصیبتیں الگ سے جان پر پڑی ہوں گی۔ بڑا خطرناک دن ہے ہمارے واسطے، واقعے میں ہم جو ہے اس دن سے گزریں گے، مریں گے، قبر میں جائیں گے اور پھر جو ہے سور پھونکا جائے گا، حشر کا دن جو اللہ فرما رہا ہے، بار بار ہم سے فرمایا جا رہا ہے اور ہم بار بار سن رہے ہیں۔ ہم ایک ہمارے ذہن میں جو ایک ایڈونچرس فیلنگ ہوتی ہے حقیقت میں، لیکن جو ہے اس دن جو ہے ہم کھڑے ہو جائیں گے جہاں پہ جو ہے یہ پیغمبر کانپ رہے ہوں گے اور اس دن جو ہے یہ تمام مصیبتیں ہمارے سامنے ہوگی۔ حساب، ایک تو جو ہے راست اللہ تعالیٰ سے حساب، اس سے بارہا آپ کے سامنے کہا گیا ہے، اللہ اگر جو ہے کسی سے حساب لینے بیٹھ گئے تو جو ہے کہ اس کی جو ہے کسی کی خیر نہیں۔ آسان حساب یہی ہے، رسول نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ آسان حساب لے، اور پوچھنے پر کہا کہ آسان حساب سے مراد یہی ہے کہ اللہ حساب نہ لے، اللہ حساب نہ لے۔ جسے حساب لے گا اللہ تعالیٰ، اس کے تعلق سے روایت ہے کہ وہ بندہ کہے گا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں دوزخ میں چلا جاؤں، جس سے اللہ پوچھنے بیٹھ جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں دوزخ میں چلاؤں۔ پھر دیکھیے حساب، پل صراط، سوال، وزن اعمال، نامہ اعمال۔ ایک اور ایک روایت پڑی تھی آپ کو، اس سے پہلے ہی کہا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اپنی اولاد کو جو ہے جنتیوں اور دوزخیوں کو جو ہے بانٹ دو، جنتیوں کو اور دوزخیوں کو جو ہے الگ کرو۔ تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ خدایا کیسے؟ تو کہا جائے گا کہ 1000 میں سے ایک جنتی، 1000 میں سے ایک کو جو ہے الگ کرو جنت کے واسطے۔ تو 19,000 کا جو ہے ریشو وہاں پہ اس طرح سے ہوگا، 1000 میں سے ایک آدمی جو ہے جنت میں جائے گا۔ تو واقعی میں دیکھیے یہ خالی ایسی بات ہی نہیں ہے اور صرف میری تقریر کی حد تک بھی بات نہیں ہے، ہم ان تمام مصیبتوں سے جو ہے گزرنے والے ہیں۔ حساب، پل صراط، سوال، وزن اعمال، نامہ اعمال کے سماعت، پھر یہ سماعت کہ ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں اس کی ندا ہوگی، اور اس قسم کی سختیاں آگے حضرت لکھ رہے ہیں، اور اس قسم کی سختیاں اور مصیبتیں الگ سے جان پر پڑی ہوگی۔ کتنی بدبختی و انتہائی شقاوت کی بات ہے کہ ہم دنیا فانی کے غرور اور سرور سے مغرور اور مسرور ہیں، دھوکے میں ہیں، غیر اللہ میں یعنی جو اللہ کے علاوہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور ان مصائب عالم سے غافل اور بے خبر ہیں، یعنی جو آگے ہمارے اوپر پیش ہونے والا ہے اس سے جو ہے ہم بے خبر ہیں۔ جس کسی نے کہا ہے، خوب کہا ہے کہ شرط نبوت کے صاحب ماتم بے خبر باشد از مصیبت خیش، یہ ضروری نہیں کہ غمزدہ شخص اپنی مصیبت سے بے خبر ہو، یہ تمام مصیبتیں اور پریشانیاں بے وطنی کا نتیجہ ہے اور جدائی کی سزا ہے۔ جو جدا ہوئے اس کی جو ہے یہ حقیقت میں سزا ہے۔ اگر اپنے وطن اور اپنے محبوب سے دور پڑے نہ رہتے تو ان تنگیوں اور مصیبتوں میں گرفتار اور ان کے سزاوار نہ ہوتے۔ اگر ہم وہاں سے آتے ہی نہیں تو جو ہے ان پریشانی میں جو ہے پڑتے ہی نہیں۔ اے جان جاں کب تک تیری گلیوں میں، شعر کا ترجمہ ہے، اے جان جاں کب تک تیری گلیوں میں جسمانی سفر کی مشقتیں جھیلتا رہوں، فارغ البال نہیں ہوں، مصیبتوں کا تیر تیرے حوالے کرتا ہوں۔ پھر ان 2 شعروں کو لکھ رہا ہوں جو پہلے لکھ چکا ہوں، گر دولت و بخت یار بودے مارا، در مسکن خود قرار بودے مارا، یعنی اگر دولت و نصیبہ ہمارا مددگار ہوتے تو اپنے مسکن میں ہمیں قرار نصیب ہوتا، اگر زمانے کی نظر بد ہم پر نہ پڑتی تو دوسروں کے شہر میں ہمارا کیا کام ہوتا۔ یہ مطلب حضرت بار بار یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم غریب الوطن، دیکھیے ہمارے کم سے کم جو ہے یہ احساس آ جانا ہے کہ ہم غریب الوطن، غریب پردیسی بے وطن، ہم اس وطن کے نہیں ہیں، ہم اس وطن سے آئے ہوئے ہیں، ہم اس وطن کے نہیں ہیں۔ جب اس جاں گداز جدائی جو جدا ہوئے ہیں اور تکلیف دہ بے وطنی سے اللہ عز و جل کے فضل سے ہم نجات پائیں گے، اپنے وطن اصلی کو پہنچیں گے اور اپنے محبوب حقیقی سے ہم ملیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پہ حضرت جو ہے 2 لوگوں کا حساب کتاب یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ ایک وہ ہوگا جو اتنی تمام سختیوں سے جو ہے گزرے گا، مریں گے، خبر ہوگی، وہاں کی دہشت ہوگی، قیامت ہوگی، پل صراط ہوگا، اعمال نامہ ہمارے سامنے جو ہے رکھا جائے گا، ہمارے حوالے کیا جائے گا، یہ خطرناک وحشتوں سے ہم گزریں گے۔ اور دوسرا ہے جس کے یہاں سے خوشی ہے، مرنے سے جو اس کی جو عید شروع ہو رہی ہے وہ تا ابد جو ہے عید ہی میں، کیونکہ اب جو ہے وہ اپنے محبوب کے پاس جو ہے لوٹ رہا ہے۔ وہ یہاں پہ جو ہے حقیقت میں جب تک بے وطن تھا وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے عذاب میں مبتلا سمجھ رہا تھا، اب جو واپس جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اب اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، اب اس کے واسطے جو ہے موت عید، خبر عید، اس کے واسطے قیامت عید، اس کے واسطے جو ہے اعمال نامہ عید، اس کے واسطے جو ہے خدا تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہونا عید۔ اللہ والوں نے کہا ہے کہ اللہ اگر حساب لے لے تو بہت اچھی بات ہے،
کیونکہ جو ہے ہم اس کے حضور جو ہے کم سے کم اتنی دیر تک جو ہے کھڑے رہیں گے، اس کے حضور جو ہے کھڑے رہیں گے۔ تب یہ دوسرے جو عاشقوں کی بات ہے کہ جب اس جان گداز جدائی یعنی جان کو نکال دینے والی جدائی اور تکلیف دہ بے وطنی سے اللہ عز و جل کے فضل سے ہم نجات پائیں گے، یعنی انتقال کر جائیں گے، اپنے وطن اصلی کو پہنچیں گے اور اپنے محبوب حقیقی یعنی خدا تعالیٰ سے ہم ملیں گے، حقیقت میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں گے۔ عجائبات و نادرات دنیا کے خالق کے یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہمیں نجات کے فضل و کرم سے مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہمیں نجات ملے گی، اور ہم وہاں کہیں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے جو ہے اس غم کو اس درد کو جو ہے دور کیا۔ میرے عزیز نصوص و دلائل سے یہی ثابت ہے کہ نجات، اب امپورٹنٹ بات ہے یہاں سے، نجات عمل سے نہیں ہوگی، اللہ عز و جل کے فضل و عنایت سے ہوگی۔ جو کچھ کے ہونے والا ہے وہ اللہ کی فضل سے ہونے والا ہے، ہمیں حکم ہے عمل کرنا ہے، حکم ہے عمل کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا۔ پوچھا گیا آپ کو بھی نہیں، جواب دیا مجھ کو بھی نہیں، مگر میرے ساتھ فضل کیا جائے گا، اللہ کا فضل و کرم ہوا۔ یہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ فضل عمل کے بدلے نہیں ہوتا۔ شعر کا ترجمہ ہے کہ مجھ جیسے بہت سے لوگ اس کی طلب میں رقص کنا ہیں کہ دوست کس کو چاہ لے۔ شعر پڑھ رہا ہوں کہ خلق چومن اندر طلبش رقص کنند تا دوست کرا خواہد میلش بقا باشد، یعنی مجھ جیسے بہت سے لوگ، ایک طالب کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسے بہت لوگ، بہت سارے طالبان مولا اس کی طلب میں رقص کنا ہے، یعنی ناچ رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں کہ دوست کس کو چاہ لے اور کس کا رجحان کس کی طرف ہو جائے، اور اس کا رجحان کس کی طرف ہو جائے۔ یعنی سب جو ہے طالبان مولا جو ہے اس کی جو ہے دھن میں، اس کی یاد میں جو ہے رقص کر رہے ہیں کہ نہ جانے جو ہے میرا دوست جو ہے کس کو چاہتا ہے، اور اس کا رجحان، طالبان تو بہت ہے لیکن اس کا رجحان کس کی طرف ہے۔ اصل مین مسئلہ یہی ہے کہ جو ہے عاشق عشق کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن معشوق کس کو چاہتا ہے۔ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام میں فرماتے ہیں، اسلام نے فرمایا کہ اسلام کا فرمان کیا ہے، وہ سہاگن کا جسے پیو چاہے، اسلام فرماتے ہیں جس کو پیو چاہے سو ہی سہاگن ہوئے، یعنی اسلام کا فرمان ہے جس کو خدا چاہے وہی سہاگن ہے۔ عشق کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں لیکن سہاگن جس کو معشوق ملا وہ وہی ہے جس کو جو ہے معشوق نے چاہا۔ چاہنے والے تو جو ہے بہت دعوے دار تھے لیکن پیو نے کس کو چاہا وہ بات اصل ہے۔ تو حضرت یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسے بہت سے لوگ ہیں اس کی طلب میں جو ہے رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں کہ دوست کس کو چاہ لے۔ سب اپنے اپنے انداز سے جو ہے اپنے جو ہے عشق بازی میں جو ہے مبتلا ہے، اپنے اپنے جو ہے فن دکھا رہا ہے عشق میں، اپنی اپنی جو ہے قربانیاں دے رہا ہے کہ نہ جانے جو ہے دوست کس کو چاہ لے اور اس کا رجحان کس کی طرف ہو جائے۔ اللہ کا رجحان کس کی طرف ہے، اللہ کس کو چاہتا ہے۔ لیکن آگے لیکن عمل بیکار نہیں ہے بلکہ عمل کی فرضیت روشن دلیلوں اور قطعی برہانوں سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، یعنی جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا آرزومند ہے، دیدار کا آرزومند ہے، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اس کی عبادت میں جو ہے کسی کو شریک نہ کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے، دیکھیے یہاں عمل کی بات بھی ہے، اس پہ زور دیا جا رہا ہے، اور پھر ایک اس کے اوپر فیصلہ ہے کہ تمام کا تمام دار و مدار جو ہے اللہ ہی کے جو ہے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے گا نجات دے گا، اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے گا اس کے دیدار سے جو ہے مشرف کرے گا۔ پھر نیچے جو ہے اس نے جو ہے عمل کو بھی جو ہے رکھا ہے، وہ بھی فرضیت ہے۔ دونوں باتوں کو جو ہے مومن کو جو ہے لے کے چلنا ہے، اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ آگے جو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ جہنم یا جنت لکھ دیا گیا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو پھر ہم کیا اس نوشتے پر یعنی اس لکھے ہوئے پر اعتماد نہ کر لیں، یعنی بھروسہ نہ کر لیں اور عمل چھوڑ نہ دیں؟ یعنی جب لکھ دیا گیا ہے کہ آپ جنتی ہیں دوزخی ہیں، ہم اس بات پہ جو ہے بھروسہ کر لیں اور جو ہے عمل چھوڑ دیتے ہیں؟ یعنی آگے لکھ رہے ہیں یعنی اگر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے تو نیک عمل اور نیکیاں ہم کو فائدہ نہ دیں گی، اور اگر ہمارا ٹھکانہ جنت ہے تو گناہ کے کام اور گناہ ہم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو اور عمل سے ہاتھ نہ کھینچو، اس لیے
کہ ہر ایک کے لیے وہ چیز آسان اور میسر کر دی گئی ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. جس کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے جنت کا عمل آسان کر دیا گیا ہے, اور جس کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے جہنم کا جو ہے عمل آسان کر دیا گیا ہے. جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو جو ہے اس کے واسطے وہ عمل جو ہے آسان کر دیا گیا ہے. آپ کو یہی نیک گمان کرنا ہے کہ اللہ نے جو ہے جنت کے واسطے پیدا کیا ہے اور اس طرف جو ہے راستے پہ جو ہے عمل کرتے جائیں. تو اللہ اگر حقیقت میں جو ہے ہمیں جنت کے واسطے اس کے دیدار کے واسطے پیدا کیا ہے تو ہمارے واسطے جو ہے یہ راستے آسان کرے گا. جس کو جو ہے دوزخ کے واسطے پیدا کیا ہے اس کے لیے جو ہے یہ راستے اللہ تک پہنچنے کے راستے جو ہے انتہائی مشکل ہو جائیں گے, اور اس کے واسطے جو ہے گناہ جو ہے آسان ہو جائیں گے. اسی لیے حکم ہے کہ عمل کرو, کیونکہ لیے رسول فرماتے ہیں جس کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے جنت کا عمل آسان کر دیا گیا ہے, اور جس کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے جہنمیوں کا عمل آسان کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترکا سدی, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار و مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, بلکہ ہم انہیں امر و نہیں سے آزمائیں گے. یعنی حکم سے جو ہے اللہ آزمائے گا, یہ کرو اور یہ نہ کرو. امر بجا لائے گا اور نہیں سے اجتناب کرے گا, یعنی جو حکم دیا گیا وہ عمل کرے گا, اور جو نہ کرنے کو کہا گیا تھا اس سے پرہیز کرے گا تو اس کو جنت میں داخل کریں گے, ورنہ حاویہ دوزخ کے حوالے کر دیں گے. اس مضبوط اور بنیادی قاعدے کی روشنی میں معلوم ہوا کہ عمل ضروری ہے. یہاں پہ آپ کو یہ معلوم ہوا کہ عمل ضروری ہے. بے عملی مناسب کام نہیں ہے. عمل کا مقبول ہونا یا نہ ہونا ایک امر باطن ہے, ایک چھپا ہوا جو ہے یہ مسئلہ ہے, اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا. یہ عمل میرا قبول ہوگا یا نہ ہوگا یہ جو ہے راز ہے, اللہ کے حضور ہے, اللہ کے پاس کا یہ راز ہے. اس کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے آپ کو جو ہے دھیان نہیں دینا ہے. آپ کو حکم ہے, آپ کو عمل کرنا ہے. عمل کا مقبول ہونا یا نہ ہونا ایک امر باطن ہے, ایک چھپی ہوئی بات ہے, اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا. میرے عزیز تو قیمتی اوقات کو غنیمت شمار کر, یعنی جو تمہارا جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو. سرمائے عمر کی ہر گھڑی زوال پذیر ہے, یعنی جو آپ کی جو عمر ہے, جو زندگی ہے, اس کی ہر گھڑی جو ہے زوال پذیر ہے, ڈاؤن فال لگا ہوا ہے. ہر گھڑی جو ہے واپس جو ہے موت کی طرف جا رہی. اچانک موت کا فرشتہ آئے گا اور عمل کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. مصابیح میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرے. رسول کے جو ہے برادر نسبتی ہوتے ہیں, صالح ہوتے ہیں, حضرت عمر فاروق کے فرزند ہیں, ان کے گھر کے پاس جو ہے گزرے. ان کو دیکھا کہ اپنی ماں کے ساتھ دیوار لیپ رہے, ایک گھر بنا کے جو ہے دیوار جو ہے لیپ رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا, رسول نے فرمایا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ دیوار لیپ رہا ہوں. دیوار جو ہے کام لیپ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, آپ نے کہا کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے, یعنی تو لیپا پوتی اور گھر سازی میں لگا ہوا ہے, اچانک موت کا فرشتہ آئے گا اور خبر میں کھینچ لے جائے گا, اور کام بنائے بغیر تو دنیا سے چلا جائے گا, اور حسرت و ندامت اٹھائے گا. یعنی موت آپ کو کب آئے گی بول بھی نہیں سکتے. آپ کو جو ہے مطلب ایک لمحہ بھی جو ہے غافل نہیں ہونا ہے. مطلب میں یہ کام کروں گا جب تک جو ہے مجھے موت نہیں آئے گی. تم جو ہے لایعنی اگر کاموں میں مشغول ہو گیا اور اس وقت اگر خدا نخواستہ موت آ جائے تو جو ہے ہمارا ستیاناش ہو جائے گا. رسول وہی فرما رہے ہیں کہ یعنی تو معاملہ اتنا زیادہ نزدیک ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس فریکشن آف سیکنڈ, کس وقت جو ہے ہماری جو ہے جان کھینچ لی جائے گی. معاملہ اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے, یعنی تو لیپا پوتی اور گھر سازی میں لگا ہوا ہوگا. اب ہم اگر خدا نخواستہ گھر کا کام کر رہے ہیں, اسی میں مشغول ہیں, اس کو سجا رہے ہیں, اس کو بنا رہے ہیں, خدا نخواستہ اگر اس حالت میں ہوتا جائے تو ہم سمجھ رہے ہیں, گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سب سے جو ہے فارغ ہو کے بعد میں ترک دنیا کر کے بعد میں جو ہے سکون سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرکر کرتے ہوئے جو انتقال کر جائیں گے. لیکن کسی کو بھروسہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی. اچانک موت کا فرشتہ آئے گا اور خبر میں کھینچ لے جائے گا, اور کام بنائے بغیر تو دنیا سے چلا جائے گا, اور حسرت و ندامت اٹھائے گا. اس کے بعد جو ہے صرف حسرت, صرف جو ہے شرمندگی, صرف پچھتاوا رہے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اب حضرت خود فرما رہے ہیں کہ جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر, اور جب صبح کر لے تو شام کا انتظار مت کر. یعنی انتظار آپ مت کرو کہ جو ہے صبح آنے والی ہے, آپ مر سکتے ہیں. صبح ہوئی تو آپ یہ انتظار مت کرو کہ جو ہے شام آنے والی ہے, آپ جو ہے مر سکتے ہیں. آگے, اور اپنی صحت سے تھوڑا حصہ مرض کے لیے اور اپنی زندگی سے تھوڑا حصہ موت کے لیے بچائے رکھ. یعنی جب تو شام کر لے تو اس کو غنیمت خیال کر, اسی میں آخرت کا توشہ تیار کر لے. یعنی آپ کو شام مل گئی, اللہ کا شکر ہے, اسی میں جو ہے آپ آخرت کی جو ہے تیاری کر لو. صبح کا جو ہے انتظار مت کرو کہ میں جو ہے کل بندگی کروں گا.
یعنی جب تو شام کر لے تو اس کو غنیمت خیال کر، اسی میں آخرت کا توشہ تیار کر لے، اور صبح کا انتظار مت کر، اور جب تو صبح کر لے تو اسی کو غنیمت شمار کر، آخرت کے واسطے اسی میں توشہ تیار کر لے، اور شام کا انتظار مت کر کہ یہ کاہلی ہے، موت کا فرشتہ اچانک آئے گا اور اس وقت تو فرصت پائے گا یا نہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور اپنی صحت سے مرض کے لیے کچھ حصہ بچا رکھ لے، یعنی اپنی صحت کو غنیمت شمار کر، اور اس میں طاعت و عبادت کرنے میں کاہلی و سستی مت کر کہ حالت مرض میں تو کمزور ہو جائے گا اور عبادت نہیں کر پائے گا۔ جب تک اللہ نے جو ہے صحت مند رکھا ہے، آپ جو ہے اس کو غنیمت جانو اور اسی میں جو ہے بندگی کرو، کب آپ کو جو ہے مرض آئے گا اور جو ہے اس میں آپ مبتلا ہو جائے گا پتہ نہیں۔ اور اپنی زندگی کو غنیمت جان، ان عزیز اوقات کو، یعنی جو وقت ہمارا جو گزر رہا ہے یہ بہت قیمتی اوقات ہے، ان عزیز اوقات کو ضائع مت کر، ورنہ موت کے بعد تو ندامت اٹھائے گا اور 100,000 حسرت میں مبتلا ہوگا، مگر یہ حسرت اور ندامت کوئی کام نہ آئے گی، یہ شرمندگی، یہ پچھتاوا جو ہے مرنے کے بعد کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو نے نافرمانی کی ہے، اب حسرت و ندامت اٹھا رہا ہے، میرے حکم کی تو نے خلاف ورزی کی ہے۔ حضرت تفسیر لکھ رہے ہیں، میرے حکم کی تو نے خلاف ورزی کی ہے اور میری اطاعت و بندگی میں تو نے کوتاہی کی ہے، یہ بدترین ندامت ہے اور بدترین معذرت ہے۔ دیکھیے یہ ندامت، شرمندگی اچھی بات ہے لیکن جیتے جی، معذرت معافی چاہنا اچھی بات ہے لیکن جیتے جی، یہی ندامت، یہی شرمندگی اور یہی معافی چاہنا مرنے کے بعد بدترین ندامت اور بدترین معذرت ہے۔ ایک بار ہماری جان نکل گئی، اس کے بعد جو ہے ندامت بدترین ندامت ہوگی۔ یہیں پہ اگر کوئی شخص نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا اپنے گناہوں کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر کہ اس نے جو ہے کس طرح جو ہے غفلت میں زندگی گزاری کی، تو یہ ندامت جو ہے اس کے واسطے عین سلامت ہے، اس کے واسطے جو ہے خوش قسمتی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ معذرت یہیں پہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے گر گڑا کے معافی چاہ لے گا تو اس کے واسطے جو ہے سب سے بہترین، بہت اچھی معذرت ہے۔ اور یہی ندامت اور یہی معذرت مرنے کے بعد جو ہے بدترین ندامت اور بدترین معذرت ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بری ندامت قیامت کے دن ہی کی ندامت ہے، اور سب سے بری معذرت مرنے کے وقت کی معذرت ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اصل میں کہ سب سے بری ندامت، شرمندگی، پچھتاوا، جو سب سے برا پچھتاوا ہے وہ قیامت کے دن کا پچھتاوا ہے۔ وہاں پہ پچھتائیں گے تو سب سے برا پچھتاوا، اس کے بعد کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ اور سب سے بری معذرت مرنے کے وقت کی معذرت ہے، مرنے کے وقت جو ہے معافی چاہ رہے ہیں، ساری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی اور اس وقت جو ہے معذرت کر رہے ہیں۔ نصیحت ہمیں است اے جان برادر کہ اوقات ضائع مکن تا نوانی، یعنی اے بھائی یہی نصیحت ہے کہ جہاں تک ہو سکے اوقات ضائع مت کر، دین کے کام اور توشے آخرت کی تیاری میں کوتاہی و کاہلی مت کر، عبادت و طاعت سے روکنے والے حوادثات اور پیش آنے والی مصیبتیں بہت ہیں، گریبان جھانک کر دیکھ اور دامن سے ہاتھ جھاڑ کر تیار ہو جا، آج عمل سے باز مت رہے تاکہ کل اصل سے پیر نہ پھسلے اور شرمندگی و ندامت نہ اٹھانا پڑے۔ رسول وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص دنیا میں انتظار نہیں کرتا مگر ایسے مرض کا جو اعضاء میں فساد پیدا کر دے اور اسے عبادت و طاعت میں کاہلی و خلل پیدا ہو، اور ایسے بڑھاپے کا جو عبادت میں بے ضابطگی اور کمزوری لائے۔ حضرت پیر دستگیر سے یہ مثنوی میں نے خود سنی ہے، ایک مثنوی ہے، نظم ہے، اس کا جو ہے ترجمہ ہے کہ تو نے جوانی میں مشقت کا کام نہیں کیا تو بڑھاپے میں کیا کام کر پائے گا، غفلت میں دن گزار دیے مگر خبر میں خدا کو یاد کرے گا، اگر قید سے رہائی چاہتا ہے تو جوانی ہی میں بڑھاپے کا کام کر لے، جوانی بڑھاپے کی طرح کب تک ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، اسی سے ابلیس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ آگے لکھ رہے ہیں حضرت کہ تم میں سے کون شخص موت کا انتظار کرتا ہے جو اچانک آئے گی اور تمہارا کام ابھی مکمل بھی نہ ہو پائے گا کہ تم کو دنیا سے اٹھا لے جائے گا اور تمہارے سرمایہ زندگی کو برباد کر ڈالے گی۔ ابھی سے آتش شہوت پر ریاضت کا پانی ڈال دے، یعنی تمہاری جو خواہشوں کی جو آگ ہے اس کے اوپر جو ہے آپ کی محنت اور مشقت کا پانی ڈال دو، خواہشات نفس کے سر پر مٹی ڈال دے، صحت و فرصت کی نعمت کو غنیمت جان اور خود کو زبان کا مارا ہوا مت بنا تاکہ شرمندہ اور پریشان نہ ہونا پڑے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے دو نعمتیں بندوں کو ایسی دی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کو برباد کر دیتے ہیں، پہلی نعمت صحت اور دوسری نعمت فرصت ہے۔
تو خواب غفلت سے بیدار ہو جا اور کام میں لگ جا۔ میں نے پیر دستگیر سے سنا ہے، اپنے والد گرامی سے حضرت نے سنا ہے، اشعار کا ترجمہ ہے کہ کام کے وقت تو کیوں سویا ہوا ہے، ایسا کام کر کے تیری تعریف ہو، بات چھوڑ دے کام کر، اس راہ میں کام ہی کام آتا ہے۔ بغیر مشقت کسی کو خزانہ ہاتھ نہیں آتا، بغیر کانٹے کے پھول تک رسائی نہیں ہوتی، اور بغیر محنت کسی کو آرام نہیں آتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو مشقت و محنت اور تکلیفوں نے گھیر رکھا ہے، اور جہنم کو خواہشوں، لذتوں اور آرام نے گھیر رکھا ہے۔ دیکھیے سیدھی سیدھی بات ہے، جنت کو جو ہے، جو مطلب سیدھی سیدھی بات ہے، جو جنتی شخص ہوگا وہ ہمیشہ جو ہے محنتوں، مشقتوں اور تکلیفوں میں ہوگا، اور دوزخ کے واسطے، دوزخ تک پہنچنے والے کے واسطے جو ہے جو راستے رکھے گئے ہیں وہ خواہشات، لذت، آرام ہیں دوزخ تک پہنچنے کے راستے۔ یعنی تو جنت میں محنت و مشقت اور جانکاہی کر کے ہی پہنچ پائے گا، اور شہوتوں، لذتوں اور آرام کی وجہ سے تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی معنی کو پیر دستگیر سے میں نے سماعت کیا ہے کہ جب تیری جان اس روئے زمین سے نکلے تو ایسی تدبیر کر کے عمل کا توشہ ساتھ رہے۔ چڑیا پر کے بغیر اڑ نہیں سکتی، جب تک تو جان فشانی نہ کرے منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ آگے حضرت لکھتے رہے ہیں کہ جان کنی و جان فشانی یہ ہے، یعنی اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا یہ ہے۔ جو بولتے ہیں نا اللہ کی راہ میں جان قربان کرو، تو کس طرح قربان کرنا ہے وہ حقیقت میں یہ ہے کہ صحیح توبہ حقیقت میں جو ہے ترک دنیا ہوتا ہے۔ صحیح توبہ، اس کے بعد وہ مرشد کامل کی ارادت کے بعد سخت ریاضت، دن کو روزہ، رات کو نماز، کم خوراک یعنی کم کھانا، کم نیند، کم کلام، نوافل کی کثرت، نماز معکوس، صوم طے یعنی مسلسل روزہ رکھنا، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، لا الہ الا اللہ کے ذکر پر ہمیشگی، ریاضت و مجاہدہ، تزکیے نفس یعنی نفس کے اوپر جو ہے تزکیہ کرنا، اس کو پاک کرتے جانا، برے اوصاف کو اچھے اوصاف سے، حیوانی صفتوں کو ملکوتی صفتوں سے تبدیل کر کے نفس امارہ کو مزکی کرے، یہ جو ہے جان کنی ہے۔ اس طرح کا تصفیہ و تقلیہ اور تجلیہ کے بعد امارہ کو مزکی کرے، یہ جو ہے جان کنی ہے۔ اس طرح کا تصفیہ و تقلیہ اور تجلیہ کے بعد دل مشغول ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے جو ہے دل مشغول ہوتا ہے۔ اب چونکہ جو ہے حضرت جو ہے میرے اسلام کے جو ہے پہلے کے ہیں اس وقت جو عبادتیں، جو ریاضتیں وغیرہ اولیاء کرام میں جو ہے مروج تھیں، اسی حساب سے جو ہے حضرت نے لکھا ہے۔ لیکن یہ بات تو ہے کہ آپ کو جو ہے کم کھانا ہے، کم سونا ہے، اور جو ہے عبادت جو کرنا ہے، لیکن میں اسلام کو جو ہمارے پاس جو طریقہ ہے اسی کو اپناتے ہوئے، اسی کے اوپر جو ہے محنت اور مشقت کرتے ہوئے آپ کو جو ہے حیوانی صفتوں سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ملکوتی صفتوں میں تبدیل کرنا ہے، اور نفس امارہ کو جو ہے پاک کرنا ہے۔ اس طرح حضرت یہی 3 باتیں لکھتے ہیں، یہ اصطلاحی الفاظ ہیں، ٹرمینالوجی ہے تصوف کی، تصفیہ اور تقلیہ اور تجلیہ، یہ 3 چیزوں کے بعد جو ہے دل مشغول ہوتا ہے۔ ان 3 چیزوں کے بعد جو ہے آپ کا دل جو ہے اللہ کی یاد میں لگتا ہے۔ حضرت لکھ رہے ہیں، اسی کا تفصیل لکھ رہے ہیں کہ تصفیہ یہ ہے، تصفیہ صاف کرنا، تصفیہ یہ ہے کہ آئینے دل کو دنیا کے رنج و الم سے کے زنگوں سے اور اس کی طرف میلان، اس کی خواہش اور لالچ، الفت اور محبت اور بیکار و عبث اندیشے سے پاک و صاف رکھیں۔ دل کو جو ہے بالکل پاک و صاف رکھنا، بیکار چیزوں سے، اللہ کے علاوہ جو کچھ کیا اسے پاک رکھنا۔ پھر تقلیہ یہ ہے کہ دل اگر خستہ حال ہے تو اسے غیر حق کے نام لینے سے، یعنی اگر آپ کا دل ابھی کچا ہے تو جو ہے اسے ابھی پکا نہیں ہوا اللہ کی محبت میں، اگر خستہ حال ہے تو اسے غیر حق یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لینے سے اور اللہ عز و جل کے علاوہ تمام کی چیزوں سے پاک کر لیں۔ دل میں جو ہے آپ کو تقلیہ کرنا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ کہے اسے جو ہے خالی کرنا ہے، یعنی حق کے علاوہ کسی چیز کی فکر کو دل میں راہ نہ دی۔ اگر دل میں کسی چیز کا گزر ہوتا ہے تو نفی خاطر کے عمل سے اس کو دور کریں، یعنی ہمیشہ جو ہے آپ کو کوئی اللہ کے علاوہ اگر کوئی وسوسہ آ رہا ہے، کوئی خیال آ رہا ہے تو اس کی جو ہے نفی کریں۔ چوں داری مونسے چوں خل ہو اللہ خطے درکش بگرد ما سوا اللہ، یعنی جب خل ہو اللہ جیسا تیرا مونس ہے، تیرا دوست ہے، تو اللہ کے سوا ہر ایک سے خط فاصل کھینچ لی، یعنی جو لکیر کھینچ دے اللہ کے علاوہ جو کچھ کہ۔ تو تصفیہ ہوا، اس کے بعد تقلیہ ہوا، اس کے بعد جو ہے تجلیہ۔ تجلیہ یہ ہے کہ ذکر و شوق سے، محبت کے انوار سے، پروردگار عالم کے اسرار و رموز سے تیرا دل منور و مجلہ ہو جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔
تو پہلے جو ہے دل کی پاکی، اس کے بعد جو ہے دل میں جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کا خیال آنے نہیں دینا، تخلیہ، اور اس کے بعد جو ہے تجلیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے جو نور ہے اس سے جو ہے دل کو متجلی کرنا۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ میرے عزیز، اپنے دل کو مردار و ناپاک دنیا کی چاہت و محبت اور اس کے رنج و علم سے پاک و صاف رکھ۔ دل کی تختی سے غیر حق کے نقوش کو ڈھو ڈال۔ دل کے صفحے میں اللہ کا نقش حجر کی طرح کندہ کر لے، یعنی دل کی جو تختی میں اللہ کا نام اس طرح لکھ لے جس طرح جو ہے پتھر میں جب نام لکھا جاتا تو جو ہے اس کے بعد مٹتا نہیں، اس طرح جو ہے اللہ کا نام جو ہے دل میں جو ہے نقش ہو جائے۔ دل کی آنکھ کو دنیا میں نظر خیال کی طرح بھی نظر کرنے نہ دے۔ ایسا کرنے سے ممکن ہے کہ دنیا فانی کی الجھنوں سے، لایانی یعنی بیکار فکر و خیال سے اور غیر حق کے خطرات سے تجھ کو نجات مل جائے۔ بکھرے خیالات کو تو جمع کر سکے اور پاس انفاس کی عبادت تیرے ہاتھ آ جائے۔ بکھرے خیالات کو تو جمع کر سکے اور پاس انفاس یعنی سانسوں کی جو حفاظت ہے اس کی عبادت تیرے ہاتھ آ جائے۔ اللہ بسس عاشقانہ، یعنی عاشقوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ حضرت لکھ رہے ہیں، کیا پیاری بات ہے، یعنی غیر اللہ کے نقش کو مٹانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ کہ اس کو مٹانے کے واسطے اللہ کافی ہے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے، اشعار کا ترجمہ ہے کہ تیری صورت زیبا نے مجھ کو تیرے در پہ لایا ہے، تیرے گھر پہ لایا ہے، مجھے دوسرے در و دیوار کی صورت سے آزاد کر دیا ہے۔ اگر تو میرا یار ہو جائے تو میں دوسرے کو اپنا یار نہ بناؤں، تیری چوکٹ تھامے رہوں، تیری چوکٹ ہی سے مطلب رکھوں۔ کیا تو نہیں جانتا ہے کہ جو بندہ نجاستوں اور ناپاکیوں میں ملوث ہوتا ہے، حق تعالیٰ کو سجدہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دل جب کمینی، مردار اور ناپاک دنیا کے رنج و علم اور اس کی چاہت و محبت کی نجاستوں اور ناپاکیوں سے ملوث ہوگا تو اس میں حق تعالیٰ کے اسرار یعنی راز کی باتیں، اس کے مشاہدے کے انوار، اس کی محبت و معرفت کیوں کر سمائے گی؟ اس کے ذکر و شوق اس دل کو کیوں کر حاصل ہوں گی؟ حق تعالیٰ کے مشاہدے کے انوار، اس کی ملاقات کا شوق اور اس کی محبت و معرفت اس دل میں کیوں کر آئے گی؟ دل کا دروازہ کھول تاکہ دل کشادہ ہو جائے، اسرار الہی اور رموز نامتاہی کی طرف قدم بڑھا تاکہ وہ ظاہر ہو جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے کہ میں نے دل کے دریچے پر کان لگا دیا ہے، باتیں تو سنی لیکن رخ نہ دیکھ پایا۔ کیوں؟ اس کی تفصیل کریں، کیونکہ یہ دل دنیا فانی کے ہرس و ہوس اور لایانی باتوں میں مشغولیت کی بنیاد پر بت خانہ بن گیا ہے، جیسا کہ مشائخ ربانی کے اقوال سے ثابت ہے، جو تجھ کو حق سے موڑ دی وہ تیرا صنم ہے۔ رسول اللہ کی حدیث مبارک بھی ہے، جو تجھے خدا سے غافل کرے وہی تیرا جو ہے بت ہے۔ اگر آپ جو ہے کسی چیز میں مشغول ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، تو وہ چیز جس میں آپ مشغول ہیں وہ بت ہے، اور آپ اس وقت جو ہے بت پرستی کر رہے ہیں۔ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور جس چیز میں مشغول ہے وہ چیز بت ہے، اور اس وقت جو ہے آپ بت پرستی کر رہے ہیں۔ دل ایک منظر اس طرح بانی، خانے دیو راچے دل خانی، یعنی دل تجلی مولا کی جگہ ہے، شیطان کے مسکن کو کیوں کر دل کہا جائے؟ دل حقیقت میں جو ہے اللہ نے جو دل بنایا ہے اس میں اپنی تجلی کرنے سے اللہ نے دل بنایا، اور دل کہتے ہی اسے ہے جس میں جو ہے اللہ بستا ہے، اللہ جو ہے تجلی کرتا ہے، اور حقیقت میں اللہ نے جو ہے اس دل میں جو ہے یہ کیفیت رکھی ہے کہ جو جس چیز میں آپ جو ہے مشغول ہوں گے، یہ اس چیز پہ جو ہے اس پہ جو ہے نقش ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے پورا اثر لیتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہے، مہدی موعود اسلام کی آپ نے سیرت میں سنا ہے کہ میں اسلام جب راجہ دلپت رائے سے جو ہے آپ نے جب جنگ کی ہے، جب اس کے اوپر جب آپ نے وار کیا ہے، تو میں اسلام کا جو وار تھا، جو تلوار آپ کے اس کے سر پہ سے جو ماری ہے، تو اس کا جو ہے دل باہر نکل کے آیا۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے دیکھا کہ جو ہے راجہ دلپت رائے کی جو ہے دل پر جو ہے جس بت کی وہ پوجا کرتا تھا وہ جو ہے نقش کیا ہوا ہے، باقاعدہ جو ہے اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ بت جو ہے نقش ہوا تھا۔ تو اسلام نے کہا کہ سبحان اللہ، جب غیر خدا یعنی جو کچھ ہے ہی نہیں اس سے محبت کا یہ اثر ہو تو خدا کی محبت کا کیا اثر ہوگا؟ یعنی اس دل پہ جو ہے اللہ نقش کر جانا ہے۔ حقیقت میں دل میں یہ تاثیر ہے کہ جو ہے جس سے محبت کرتے ہیں اس کو جو ہے اپنا گھر بنا لیتا ہے، یہ مسکن بن جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے مومنین کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے عرش ہوتا ہے، اس کا مسکن ہوتا ہے، اس کا گھر ہوتا ہے، جہاں پہ جو ہے خدا تعالیٰ بستا ہے، اس کی جو ہے تجلیات ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت کہہ رہے ہیں کہ دل تجلی مولا کی جگہ ہے، شیطان کے مسکن کو کیوں کر دل کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد مبارک ہے سورہ شورا میں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوما لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی اس دن
جب جہاں پہ جو ہے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس کے کہ جو اپنے رب کے پاس، اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہی شخص جو ہے اللہ کے پاس جو ہے کام آئے گا، وہی شخص جو ہے اس کو فائدہ ہوگا جو اللہ کے پاس جو ہے قلب سلیم لے کر آئے گا۔ حضرت لکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن مال و اولاد نفع نہیں پہنچائیں گے، ترجمہ ہے، مگر جو خدا تعالیٰ کے حضور قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ قلب سلیم جو ہے لے کر آئے گا، اس کی تفصیل ہے آگے کہ قلب سلیم سے مراد حسد، لالچ، خواہشات اور محبت دنیا سے محفوظ دل ہے۔ وہ دل جو تمام جو حسد سے، لالچ سے، حرص سے، خواہشات سے، یعنی جو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے خواہشات سے اور محبت دنیا سے پاک ہے، وہ جو ہے قلب سلیم اللہ کے پاس، اسی شخص کو جو ہے نجات ملے گی، اسی شخص کو فائدہ ہوگا۔ تو جو ہے یہ دل لے کر اللہ تعالیٰ کے جو ہے حضور پہنچے گا، جہاں پہ جو ہے تمام چیزوں سے پاک تھا۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ شیخ عبداللہ انصاری نے کہا ہے کہ دل کو اس طرح سلیم بنا کہ تو حق کو تسلیم کر لے، قبول کر لے، یعنی دل کو شک و شبہ، حرص و لالچ، دنیا فانی کی محبت، لا یعنی باتوں میں مشغولیت اور غیر حق سے پاک و صاف کر لی، اسے حق تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی اور اس میں غیر حق کا گزر نہ ہونے دی۔ اسلامی فرماتے ہیں ایک دل خدا کو دیجئے، من چاہا سو کیجیے، دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے حوالے کر دو، پھر جو چاہے کرو۔ دنیا فانی، دل کو شک و شبہ، حرص و لالچ، دنیا فانی کی محبت، لا یعنی باتوں میں مشغولیت، لالچ دنیا فانی کی محبت، لا یعنی باتوں میں مشغولیت اور غیر حق سے پاک و صاف کر لی، اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس میں غیر حق کا گزر نہ ہونے دے، تاکہ اس میں اللہ عز و جل پروردگار عالم کے انوار و اسرار کا نزول ہو سکے۔ جو دل بھی لا یعنی باتوں میں یعنی بیکار باتوں میں مشغول اور دنیا فانی کے حرص و حوث میں مبتلا ہوتا ہے، وہ دل بیمار اور کمینہ ہے، اور جب ان بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے تو پھر وہ سلیم و کریم ہو جاتا ہے۔ ورنہ جو ہے وہ دل بیمار اور جو ہے حضرت کہہ رہے ہیں کہ وہ کمینہ دل ہے جو ان بیماریوں سے پاک ہے، وہ دل جو ہے سلیم اور کریم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لتھڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا بدن صحیح رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے، الا وہی القلب، رسول نے فرمایا سنو وہ دل ہے۔ تو دل وہ حصہ ہے جب اگر وہ صحیح تو تمام بدن صحیح، اور وہ خراب تو تمام بدن خراب۔ انسان جو اپنے ظاہر کو سدھار رہا ہے لیکن اس کا دل ہی خراب ہے، اور جو ہے اس کا دل پاک و صاف ہے اور دل جو ہے اللہ کی محبت میں ہے، تو میں حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا تمام بدن، اس کی تمام جو ہے روح، ہر چیز جو ہے وہ صحیح ہے۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ جو دل بھی دنیا فانی کی لالچ و محبت اور لایانی کاموں کی وجہ سے مردہ ہو گیا ہے، اگر اس کو وعظ و نصیحت کی جائے، قرآن و احادیث اور بزرگوں کے اخبار پڑھ کر سنائے جائیں، تب بھی اس پر کوئی فائدہ مرتب ہونے والا نہیں ہے اور وہ بیدار ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیے دنیا کی محبت کتنی خطرناک چیز ہے۔ جو آدمی جو دنیا کی محبت میں جو ہے ملوث ہو چکا ہے، اس کے اوپر جو ہے زنگ بیٹھ چکا ہے، تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وعظ و نصیحت بلکہ قرآن اور احادیث اور بزرگوں کے اخبار پڑھ کر سنائے جائیں، تب بھی اس پر کوئی فائدہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہونے والا نہیں ہے اور وہ بیدار ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس دل کو ان باتوں سے وحشت ہوتی ہے۔ جو دنیا کا آدمی ہوتا ہے، جہاں پہ دین کا چرچا ہوتا ہے، اسے جو ہے وحشت ہونے لگتی ہے اور وہ سننے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ دنیا فانی کی حد درجہ لالچ اور محبت اس کے برے اوصاف نے اس کو مردہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اے نبی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انکا لا تسمیع الموتیٰ، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ یہاں پہ مردوں سے مراد یہ دل کے مردے، اس لیے کہ یہ سننے کے قابل نہیں۔ اگر آپ دنیا اور دنیا والوں کی کہانی اور فضول حکایتیں بیان کریں گے تو ہوش کے کان اور آرام سے سنیں گے اور ان میں لذت محسوس کریں گے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور دوسری باتیں ہو رہی ہیں تو بڑے جو ہے مزے سے، بڑے انٹرسٹ سے جو ہے سنتے ہیں۔ ہاں حضرت لکھ رہے ہیں، دیکھیے، ہاں گوبریلے کے واسطے گلاب کی خوشبو ہلاکت کا سبب ہوتی ہے، اور اگر گوبر و بدبو اس کے لیے حیات و نشاط کا سبب ہوتی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار نے اسرار نامے میں لکھا ہے، بڑی پیاری حکایت ہے، دیکھیے کہ ایک بھنگی، ایک میتھر جو ہے ٹوائلٹ وغیرہ جو صاف کرتے تھے، ایک بھنگی جو ہے عطر فروشوں کے محلے سے گزرا۔ ایک جو ہے میتھر عطر کی جو دکانیں ہوتی ہیں بازار، وہاں سے جو ہے گزرا، عطریات کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کی جان جو ہے منہ کو آ گئی، وہ جو ہے بے ہوش ہو گیا اور مرنے کے قریب ہو گیا، کیونکہ اس سے جو ہے ہمیشہ جو ہے گندگی سننے کی عادت تھی۔ عطر فروش حضرات اس کے چہرے پر عطر و عرق گلاب چھڑکنے لگے،
اسے اس کی بے ہوشی اور بے چینی میں اور بھی اضافہ ہو گیا. جو ہے عام آدمی کو کوئی جو ہے بے ہوش ہو جاتا ہے تو جو ہے خوشبو وغیرہ جو ہے سنائی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ ہوش میں آ جائے. اب اس کو جو ہے جب خوشبو سنائی گئی، عطر ڈالا گیا، تو اس کی جو ہے اور بے ہوشی میں اور اضافہ ہو گیا اور جو اس کی جو ہے ہلاکت قریب ہو گئی. اینڈ اسی وقت ایک حکیم وہاں پہنچ گئے، ایک حکیم جو ہے وہاں پہ پہنچ گئے. اس نے تھوڑا سا گوبر اس کی ناک پر رکھا، وہ اسی وقت ہوش میں آ گیا اور اس کی طبیعت بحال ہو گئی. جو دنیا دار ہوتا ہے وہ دنیاوی باتوں میں جیتا ہے، اس میں اس کو مزہ آتا ہے. خوشبو جو دین کی باتیں حکایتیں ہیں وہاں پہ وہ مردہ ہو جاتا ہے، اور جو وہ باتیں کہی جاتی ہے اس کا دل جو ہے اور زیادہ مردہ ہوتا جاتا ہے. آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ شیخ عطار ہی نے منطق الطیر میں لکھا ہے کہ ایک دیوانہ ویران جگہ پر رہتا تھا، ایک بار شہر میں پہنچ گیا. بس تھوڑا سا ایک دو صفحات ہے. ایک دیوانہ ویران جگہ پر رہتا تھا، ایک بار شہر میں پہنچ گیا. شہر میں وہ اپنی ناک پکڑے ہوئے تھا. لوگوں نے پوچھا تو ناک کیوں پکڑا ہوا ہے؟ جواب دیا گندگی دنیا کی بدبو کی وجہ سے. میرے عزیز، اسے جو ہے دنیا خراب نظر آئی، گندگی نظر آئی. میرے عزیز، اس گندگی کی بو عرش کے ان پرواز کرنے والوں کے دماغ میں پہنچتی ہے جن کی روح وصال دوست کی گلستان کی خوشبو پاتی ہے. شہد معرفت کی مٹھاس شہد کی مکھیوں کی طرح چوستی رہتی ہے. حق تعالیٰ کی محبت و شوق کے گلزار کی ٹھنڈی ہوا ان کی مشام جہاں کو معطر کرتی ہے، اور وہ اپنے صحن دل سے اغیار کے بتوں کے شور و شرابے کو مانند غبار اڑا دیتے ہیں. حقیقت میں جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ دنیا حقیقت میں جو اتنی گندی نظر آتی ہے. حقیقت میں جہاں پہ جو ہے آپ کا دل لگتا ہے عوام کا بہت دنیا سچ کے سنور کے ہے، وہاں پہ جو ہے مزہ آتا ہے، وہیں پہ اللہ والوں کو جو ہے بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے. اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے بھی جو ہے شہر احمد آباد کی رونق کو دیکھ کر، اس وقت جو زبردست بڑا بزنس سینٹر تھا اسے میں اسلام نے جو ہے جنت الحمار کہا، یعنی گدھوں کی جنت کہا. اسی طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں جو ہے گندی بو آتی ہے. اور یہ لوگ کس طرح نظر آتے ہیں؟ آپ نے اس سے پہلے بھی شاید غالباً سنا ہوگا. حضرت شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے کا واقعہ ہے کہ جو ہے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ دیکھ لیجیے. حضرت شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے میں جو ہے آپ کے پاس جو کنیز تھی، جو کام کرنے والے، جو سودا سلوب لانے والے تھے، وہ جو ہے سودا سلوب لانے کے واسطے جو ہے بازار کو گئے. تو بی بی نے جب سودا لانے کے واسطے کہا تو بازار گئے. بازار جا کے جو ہے وہ چیختے چلاتے جو ہے واپس آئے. بی بی کے پوچھنے پر جواب دیا کہ آج بازار میں انسان موجود ہی نہیں ہے. آج بازار میں ہر طرف جانور نظر آ رہے ہیں، جانور چل رہے ہیں، جانور جو ہے سامان بیچ رہے ہیں اور جانور جو ہے سامان خرید رہے ہیں. وہ باقاعدہ جو ہے جانوروں کو دیکھ کے آئی. دکانوں پہ جو ہے جانور بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ رہا ہے جانور اور خرید رہا ہے جانور. نہ جانے بندر سور وغیرہ کس طرح کے جو ہے وہ جانور دیکھ کے وہاں سے آئی تھی بھاگ کے. تو یہ ایک دم بالکل حیران کن واقعہ تھا، ایک ایسی بات ہے. تو بیوی نے جو ہے فوراً جو ہے مرشد اعلیٰ شاہ نصرت اللہ کو جو ہے بول بھجوایا. تو حضرت نے کہا معلوم کرو کہ جو ہے وہ کس کی چادر اوڑھ کی گئی تھی. پہلے چادریں ہوتی تھی تو معلوم ہوا کہ جو ہے وہ کنیز نے جو ہے غلطی سے مرشد اعلیٰ کی جو ہے چادر اوڑھ کے چلی گئی تھی. اس چادر اوڑھنے کی وجہ سے اس نے وہی دیکھا جو حضرت دیکھتے ہیں. دنیا داروں کو عین جانور دیکھا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کے مانند ہیں، جانوروں کے مانند ہیں دنیا داروں کو. تو حقیقت میں جو اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ والے دیکھتے ہیں. حقیقت میں اللہ والوں کو جو ہے دنیا میں جو ہے گندی بو آتی ہے. ہمیں جہاں پہ خوشبو آتی ہے وہاں پہ انہیں گندی بو آتی ہے. ہم جسے انسان سمجھتے ہیں وہ اللہ کی نظر رکھتے ہیں، انہیں جو ہے وہ حیوان سمجھتے ہیں. اسی لیے حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ عرش کی سیر کرنے والوں کو جو ہے یہ گندی بو آتی ہے ان کے دماغ کو دنیا کی طرف. آگے ایک شعر ہے کہ دل عرش اعظم است بکن خالی از بتاں، بیت المقدس است مکن جائے بت کو دے. دل عرش اعظم ہے، بتوں سے اس کو خالی کر. بیت المقدس ہے، اس کو بت کدہ مت بنا. یہ خوشبو ان کے دماغ میں نہیں پہنچتی جو گبریلا کی طرح خود کو مردار دنیا سے آلودہ رکھتے ہیں. حق تعالیٰ کی محبت کی خوشبو ان کے دماغ تک نہیں پہنچتی ہے جو دنیا کی ناپسندیدہ بو سے آلودہ ہو کر، یعنی گندے ہو کر، خود کو دنیا میں شامل کر لیتے ہیں. انہوں نے دنیا پر اپنی عزت و ذلت تج دیا ہے، یعنی بیچ دیا ہے. دین کا غم اپنے دل سے نکال دیا ہے. موت اور قیامت کے حالات کو بھول گئے. عمر عزیز کو غفلت میں ڈال کر برباد کر دیے ہیں. ان کی شہوت کی آگ بھڑک اٹھی ہے، خواہشات کی آگ بھڑک اٹھی ہے. وہ دنیا کی طلب میں بے آبرو ہو گئے، بے عزت ہو گئے اور ذلت و رسوائی کی خاک اپنے سر پہ ڈال دیے ہیں. شہ سواران میدان طریقت، شہباز گنبد حقیقت، مست شراب شوق حضرت غفار. حضرت شیخ فرید الدین عطار نے بہت اچھا کہا ہے. ایک نظم اس کا ترجمہ ہے کہ
تو غم دنیا میں گرفتار ہو گیا، مرنے کے بعد فرقت کی مٹی ہی ہاتھ آئے گی، جدائی کی مٹی ہاتھ آئے گی، مردار دنیا کی پیاس تجھ کو لگی ہے، یقیناً تو حق سے یعنی اللہ سے دور ہو گیا ہے، جو شے بھی یعنی جو چیز بھی تجھ کو اللہ سے پھیر دی وہ بت ہے، یقیناً اسے مٹی میں دفن کر دی۔ دنیا ایک روشن آگ ہے، ہر لمحہ ایک دوسری مخلوق کو جلاتی رہتی ہے، دنیا کا سارا کام بیکار ہی ہے اور سب کا اس میں مبتلا ہونا بیکاری ہے۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ میرے عزیز، دل کی مراد کی تکمیل کے لیے ساری دنیا کو گلے لگائے رکھ، عیش و عشرت کے جام میں دنیا کا شراب پیتا رہے، نفس امارہ کی آرزوں اور اس کی خواہشوں کی تکمیل اس دنیا سے کرتا رہے، نعمتوں سے نوازنے والے رب کی قسم قسم کی نعمتوں اور دنیا کی دولت و عشرت کی لذتوں کو چکھتا رہے، ساری دنیا کو اپنے قبضے و تصرف میں لے کر استعمال کرتا رہے، اپنے محلوں کو پھولوں سے سجائے رکھ، آخر کار تو مٹی کا قیدی ہوگا، بے قدر و قیمت کیڑوں کا لقمہ ہوگا، خبر کی شدت نہ چاہ کر کے بھی سہنا ہوگا، منکر و نکیر کے سوالات کے سامنے تو عاجز و دردماندہ ہوگا، اس وقت کوئی چیز تیری مدد کے لیے دستگیر نہ ہوگی، اگر ہوگا تو صرف رب قدیر کا فضل و کرم ہوگا۔ امام المسلمین قطب الکونین حضرت امام ابو حنیفہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ربیع اشعار کا ترجمہ ہے کہ فرض کر لو نفس نے اپنی خواہشات پوری کر لی، کیا موت اس کی انتہا نہیں ہے؟ تیرا ساتھی جا چکا، تم خوب عبرت حاصل کر لو، تیری عمر گزرنے والی ہے، اچھی طرح سے ہوشیار ہو جاؤ، ہم نے عمر لہو لعاب میں برباد کر دی، اب افسوس ہی افسوس ہے، پرہیزگاروں سے میں محبت کرتا ہوں اور خود ان سے میں نہیں ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اصلاح نفس کی توفیق دے گا۔ افسوس افسوس، حضرت لکھ رہے ہیں افسوس افسوس، ایک گھڑی کے لیے تو خواب غفلت سے بیدار ہو جا کہ ساری عمر مہلت دی گئی ہے، وقت مقرر ہے، ورنہ موت کا فرشتہ بے خبری میں پہنچ جائے گا، خام نیم پختہ اور پختہ یعنی جو کچے ہیں، جو آدھے پختے ہوئے ہیں اور جو تمام جل چکے ہیں، سب کو اٹھا لے جائے گا، اس کے بعد دوسرے ایام یعنی دوسرے دن جو ہے میسر نہ ہوں گے، عمر پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے، فرصت کبھی ملتی نہیں ہے، دیکھیے اکثر لوگ جو ہے عمر پہ بھروسہ کر کے رہتے ہیں، 60-70 تو جو ہے ہم جئیں گے، اس وقت تک جو ہے جو دنیا کمانا ہے کما لیں گے اور پھر جو ہے آخر وقت پہ جو ہے ترک دنیا کریں گے اور جو ہے مر جائیں گے، لیکن یہ بات یقیناً حقیقت ہے کہ عمر پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے، فرصت کبھی نہیں ملتی، کہ فرصت بادل کے مانند گزر جاتی ہے، فرصت غنیمت ہے اور غفلت ندامت ہے، اگر تو عقل مند ہے تو غافل مت رہے، اگر صاحب دل ہے تو حاصل کر لی، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ایسے دن میسر نہ ہو۔ اگر آپ عقل مند ہیں تو یہی جو ہے زندگی کی قدر کرنا ہے۔ تمام کتاب پڑھنے سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جو بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے زندگی کی جو ہے قدر کر لینا ہے، دوبارہ جو ہے موقع ملنے والا نہیں، ایک بار ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو دوبارہ کبھی جو ہے ہمیں یہ موقع نہیں ملے گا، ایک بار یہاں سے نکل جائیں گے، پھر خبر کی ہولناکیاں، اس کے بعد قیامت کا دن، حشر کا میدان، پھر یا تو ہمیشہ کی جنت یا تو جو ہے ہمیشہ کی جو ہے دوزخ ہے۔ یہ دیکھیے آسان معاملہ نہیں ہے، خالی ایسی پڑھنے کو جو ہے پڑھا نہیں جا رہا ہے، تقریر کرنے کو جو ہے ایسی کرا نہیں جا رہا ہے، ایک مجلس سے ایک ریلیجیس انٹرٹینمنٹ کی جو ہے محافل نہیں ہے، واقع میں جو ہے ابھی ہمارا یہی کام ہے کہ ہم جو ہے واقع میں جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے سیریس ہو جائے، تاکہ جو ہے کیونکہ ہم مذہبی ہیں بھائی، مومن کی صرف یہی جماعت ہے، سارے غیر مذہبی سارے کے سارے غیر مومن ہیں، خدا ملنا ہے تو صرف اسی جماعت کو ملنا ہے، یقین جانیے آپ، خدا ملنا ہے تو صرف اسی جماعت کو ملنا ہے، اسی لیے شیطان نفس وغیرہ پوری اپنی جماعت کے ساتھ جو ہے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بندے خدا جو ہے اگر اس راستے پہ لگ جائے گا تو اسے خدا مل جائے گا۔ دوسرا ہوگا اگر محنت اور مشقت کرے گا، کیونکہ وہ تصدیق مہدی سے جو ہے محروم ہے، اسے جو ہے محنت اور مشقت کرنے کے بعد بھی جو ہے اسے کرامتیں وغیرہ حاصل ہو جائے گی، لیکن اسے خدا نہیں ملے گا، اسے سیر حاصل ہو جائے گی، لیکن اسے جو ہے خدا نہیں ملے گا، خدا ملے گا تو صرف مہدویوں کو ملے گا، یہ بات آپ یقین جانی، مہدی اسلام کی تصدیق کے صدقے میں جو ہے خدا ملے گا، اسی لیے جو ہے شیطان کی فوج جو ہے یہ ہمارے اوپر پڑی ہوئی رہتی ہے، سب سے بڑا ہمارے واسطے جو شیطان جو سب سے پیچھے لگا ہوا ہے وہ ہمارے واسطے، کیونکہ جو ہے وہ جانتا ہے اچھی طرح سے کہ یہ بندہ اگر جو ہے میں اسلام کی تصدیق کرنے والا اس راستے پہ لگ جائے گا تو اسے جو ہے خدا مل جائے گا۔ ہمارے ایک دوست نے جو ہے بڑی اچھی بات جو ہے، ہمارے ایک ساتھی نے 1-2 دن پہلے میرے سے جو ہے ایک اچھا سوال کیا، اس پہ جو ہے مجھے کافی ندامت ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ نجیب آپ جو ہے اللہ کو حاصل کرنے واسطے کیا سیریس ہے؟ یہ سوال ایسا تھا کہ میں جو ہے آنکھوں میں آنکھیں جو ہے جواب دے کے جو ہے جواب نہیں دے سکا، میں کہہ دیا ہاں، اب اپنے آپ سے جو ہے سوال ہے اس کے بعد
کہ واقعی میں کیا آپ جو ہے اللہ کو حاصل کرنے کا واسطے کیا سیریس ہے؟ میں اپنے آپ سے جو ہے سوال کر رہا ہوں کہ کیا سیریس ہے؟ کیونکہ دیکھیے مہدی موعود اسلام کا جو ایک فرمان ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ سیریس ہیں تو کیا ہوتا ہے. میں اسلام کا فرمان ہے کہ اگر میں اسلام فرماتے ہیں کہ طالب کے سامنے سے خدا جائے گا کہاں؟ طالب ہونا چاہیے، خدا خود حاصل ہوتا ہے. دوسرے الفاظ میں اسلام کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اگر جو شخص اللہ کے واسطے سیریس ہے تو اس کے سامنے سے جو ہے خدا جائے گا کہاں؟ سیریس ہونا چاہیے. یعنی واقع میں جو ہے کیا میں سیریس ہوں؟ آدمی جو فقیر ہوتا ہے وہ صرف جو ہے دستار وغیرہ باندھنے سے جو ہے طالب مولا نہیں ہوتا. اس کا دل جو ہے فقیر ہونا ہے، اس کا دل جو ہے عاشق مولا بننا پڑتا ہے. اس کی جو ہے زندگی کی قدر، میں اسلام کی جو ہے تصدیق کی قدر، کافی لوگ جو ہے زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں، ترک دنیا کی جو ہے توفیق تک جو ہے انہیں جو ہے اللہ نہیں دیتا. دیکھیے یہ بات جو ہے یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ دنیا کی محبت میں، دنیا کی جستجو میں جو ہے یہ لوگ جو ہے زندگی گزار دیتے ہیں، اور جب دین کی بات کی جاتی ہے تو حقیقت میں جو ہے دین جو ہے انہیں جو اسی طرح معلوم ہوتا ہے جس طرح جو ہے آدمی ایک میتھا جو ہے وہ جو ہے خوشبو سے جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور خوشبو سنانے پہ جو ہے وہ اور زیادہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت اسلام کے صدقے میں، حضرت کے صدقے میں جو ہے ہمیں کم سے کم جو ہے یہ زندگی کی جو ہے اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق دے. اللہ واقعی میں جو اس کے راستے میں سیریس بنائے، طالب صادق بنائے، اور محض اللہ اس کے فضل اس کے کرم سے جو اللہ خود حاصل ہو جائے. اللہ جو ہے محض اس کے فضل و کرم سے جو ہے خود حجابات ہٹائے اور اس کے جو ہے دیدار سے مشرف فرمائے. آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا ہے. ہماری نشستیں جو ہے 45 منٹ کی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ جو ہے اگلے ویکینڈ پہ جو ہے انشاءاللہ جو ہے یہ کتاب ختم ہو جائے گی تو اور 2 نشستیں ہوگی. 45 منٹ کی بجائے جو ہے ہماری جو ہے 1 گھنٹے کی نشستیں ہوگی. تو اگلی 2 نشستوں میں جو اللہ چاہا تو جو ہے کتاب ختم ہو جائے گی. کتاب تو جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم اپنے اپنے جو ہے گھر چلے آتے ہیں، لیکن چونکہ جو ہے اللہ کے فضل سے ریکارڈنگس وغیرہ جو ہے موجود ہیں. ہمارا کام ہے اسلام کی زبان سے جو ہے کتاب مبشر ہوئی ہے، بشارت ملی اس کتاب کو. بار بار اس کتاب کو سننے سے جو ہے ابھی کبھی جو اس کا اثر نہیں ہوتا. بار بار کتاب کو سننے سے جو ہے کم سے کم ہمارا جو دل میں جو دنیا کی محبت ہے وہ سرد ہوتے جاتی ہے، وہ ٹھنڈی پڑتے جاتی ہے. ہمیں یہ احساس ہوتے جاتا ہے کہ میں بے وطن ہوں، میں پردیسی ہوں، میں اس وطن کا نہیں ہوں. بھائی میرے رسول اور میرے مہدی موعود اسلام نے جو ہے مجھے بتایا ہے، مجھے جو ہے اپنے وطن کی خبر دی. ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے میری یاداشت چلی گئی. انہوں نے جو ہے مجھے میرا حقیقی نام بتایا، میری حقیقت بتائی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کہا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنی جان کو، اپنی حقیقت کو پہچانا، اس نے رب کو پہچانا. رسول اللہ نے فرمایا. تو جو ہے اللہ اس کے فضل و کرم سے یہ بزرگوں کے طفیل میں، ان کے اقوال کے طفیل میں جو ہے حقیقت میں جو ہے ہمیں طالب صادق جو ہے واقعی میں جو ہے بنائے گا. آمین. واخر دعوانا